اور دیگر مصنف نون کے رہنما اس وقت پہنچ چکے ہیں ڈائس پر، اور سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے کیا گفتگو کی جاتی ہے، کیا موقف رکھا جاتا ہے، یہ آپ تک پہنچائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ پاناما پیپرز کی اصل جنگ میڈیا کے سامنے لڑی جا رہی ہے، اور ہم اس لیے میڈیا پہ آ کے جواب دیتے ہیں تاکہ ہمارا موقف بھی برابر پاکستانی قوم کے سامنے آتا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر عمران خان، شیخ رشید اور جناب سراج الحق واقعی سنجیدہ ہوتے تو یہاں لمبے لمبے بیان دینے کی بجائے عدالتی جو ہو رہی ہے پروسیڈنگز اس کو فوکس کرتے، لیکن اسے فوکس نہیں کیا گیا۔ اور خاص طور پہ جن وکلاء کا انتخاب کیا ہے ہمارے مخالفین نے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مقدمے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، ورنہ ایک سے ایک بڑا پروفیشنل وکیل پاکستان میں موجود ہے، اور ان کے وکلاء وہ ہیں جو بہرحال جو ہے وہ صف اول کے جو وکلاء ہیں پاکستان میں ان میں شامل نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص اپنے مقدمے کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے وہ وکلاء کی سلیکشن بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران صاحب، شیخ رشید صاحب اور سراج الحق صاحب کیس میں سیریس نہیں ہے، وہ ایک پبلک کیس بنانا چاہتے ہیں، اسے ایک سیاسی اور عوامی مقدمے کے طور پہ لے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ ایک نہیں بلکہ تین بار بریفنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور وہ بریفنگ کم ہے اور ایبیوزو لینگویج زیادہ ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے اور دھول اڑائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے یادش بخیر جب یہ ایک جماعت بن رہے تھے اور ایک بڑے لیڈر بننے جا رہے تھے، ہم سب کو اچھی طرح یاد ہے پاکستانی قوم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا پیسہ ہنڈی کے ذریعے ملک سے باہر بھیجا کریں۔ اس پہ ایک ہاہاکار مچ گئی اور لوگوں نے کہا یہ کس طرح کا لیڈر ہے جو قوم کو غیر قانونی چینلز، غیر قانونی ذرائع اختیار کرنے کے پبلکلی مشورے دے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بھائی پیچھے خاموشی اختیار کریں گے ذرا، خاموش۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو وہ تھانے داروں کا الیکشن کرائیں گے، اس پر بھی ایک خاصا مذاق پڑا۔ اور آج عدالت میں ان کا موقف یہ ہے کہ 20 ارب ڈالر جو پاکستان میں فورن ریمیٹنس کے آتے ہیں اور جس پہ پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے، اس کو اس لیے ٹیکس کر دیں کہ میاں نواز شریف کو ان کے بیٹے نے چند کروڑ روپے ایک بار بھیجے تھے، ایک یا دو بار بھیجے ہوں گے بہرحال۔ تو فورن ریمیٹنس کو اس لیے ٹیکس کروانا چاہتے ہیں تاکہ میاں نواز شریف پہ ایک چارج بنے، بھلے پاکستان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ جائے۔ تو یہ ہے عمران خان کی سیاست، اور یہ ہے ان کا لیول کہ وہ ذاتی وینڈیٹا کے لیے، ذاتی بدلہ لینے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی، یار ایک سیکنڈ کے لیے ذرا خاموشی اختیار کر لینا، کوئی ایٹیکیٹس ہے پلیز۔ تو پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی معیشت کو وہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ پوچھا جانا چاہیے عمران خان سے، اور جب آئیں تو میں توقع کرتا ہوں کہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا پاکستان کے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو سیاست بہت آئی ہوئی ہے تو آپ لوگوں میں جا کے سیاست کریں، آپ سپریم کورٹ میں، آپ اداروں میں آ کے سیاست کرتے ہیں جو غیر سیاسی ادارے ہیں، جب ثبوت دینے کی باری آتی ہے آپ کے پلے کچھ نہیں نکلتا، پلے کچھ نہیں ہے مگر الزام ہی الزام ہے اور جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور یہ یہاں یہ کام کرنے آتے ہیں کہ 2 بار میڈیا کے سامنے آئیں، کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اور ٹی وی کی سکرین کے ذریعے ایک پرسیپشن بلڈ اپ کریں۔ تو عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور سراج الحق صاحب، آپ کا پرسیپشن بلڈ اپ نہیں ہو رہا، لوگ جان رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ عمران خان کا کوئی مقصد نہیں ہے
نواز شریف فوبیا ہے انہیں، اور انہیں شاید رات کو بھی نواز شریف صاحب خواب میں آتے ہیں، انہیں چین نہیں ہے، اور یہ کام ختم ہوگا کوئی اور کام شروع کر دیں گے، اصل کام نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو سرو نہیں کریں گے، جس صوبے کے حکمران ہیں اس صوبے میں لوگوں کو سرو نہیں کریں گے، صرف اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، دھرنے دیں گے، کیپٹل کی زندگی کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے، عدالتوں کا وقت ضائع کریں گے، عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی ناپاک اور مذموم سازش کریں گے۔ اور بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ عمران خان اداروں کو دباؤ میں لانے کی سازش کرتے ہیں، پہلی بار نہیں کی، کبھی الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈالتے ہیں، پچھلا الیکشن کمیشن تھا ان کی ناک کے نیچے نہیں آیا، اب نیا الیکشن کمیشن بنا وہاں بھی ڈھکوس لے، پھر نیب کا گھیراؤ کیا، اسی آنریبل سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا دھرنے کے دنوں میں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا۔ مجھے آپ بتائیے کیا گھیراؤ سے ملک آگے جاتا ہے؟ کیا دھرنے دے کے ملک آگے جاتا ہے؟ آج جبکہ سی پیک بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کا بڑا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس شخص نے جس کا نام عمران خان ہے سی پیک پہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کی، مسلسل گمراہ کن بیانات دیے، پروپیگنڈا کیا، جو ہمارے چائنیز پارٹنرز ہیں، چائنیز گورنمنٹ، چینی قوم، اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش ان کی بڑی نیکڈ کوشش تھی جو کامیاب نہیں ہوئی، اور اب وہ جانتے ہیں کہ اگر 2018 اسی طرح آ گیا تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگ ایک بار پھر نواز شریف صاحب کو ووٹ دے کر پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے، غیر ملکی سرمایہ کاری اور زیادہ ملک میں آئے گی، پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور عمران خان کا جو بچپن کا خواب ہے وزیر اعظم بننے کا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم بننے کی کاوش کرنے کے لیے ایک ماڈل گورنمنٹ قائم کرتے جناب سراج الحق کے ساتھ مل کے، کیونکہ سراج الحق صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں میرے، وہ بھی حکمران ہیں، خیبر پختونخوا کے وہ بھی حکمران ہیں، تو یہ ہمارے جو کے پی کے حکمران ہیں اپنی کارکردگی پر بات نہیں کرتے، یہ خیبر بینک کی لوٹ مار پر بات نہیں کرتے، یہ بلین ٹریز کے غائب ہونے پر بات نہیں کرتے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ٹوٹ جائے بات نہیں کرتے، نہ استعفیٰ دیتے ہیں نہ استعفیٰ مانگتے ہیں، انہیں صرف دوسروں کے استعفے مانگنے آتے ہیں، اپنی باری نہیں، اپنی باری یہ بات نہیں کرتے، اپنی باری تو استعفے دے کے فٹافٹ واپس لے لیتے ہیں، لیکن لوگوں سے استعفے مانگنے ان کو آتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں ایک لوٹ پڑی ہوئی ہے، کے پی کے حکمران اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتے، کے پی کے میں احتساب کمیشن خود بنایا، اس کا کباڑہ کر دیا، اور یہ دونوں لیڈر جو یہاں آئے ہوئے ہیں کے پی کے حاکم، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ انہیں پوچھیں جی کہ آپ اگر واقعی کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو جہاں حکمران ہے وہاں کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا کیا؟ وہاں خیبر بینک جو تھا جب لوٹا جا رہا تھا تو اس وزیر سے استعفیٰ کیوں نہیں مانگا؟ اس کے خلاف کیا پروسیڈنگ کی؟ جو احتساب کمیشن خان صاحب نے بنایا تھا اور ایک جنرل صاحب اس کے سربراہ تھے، وہ چلاتے رہ گئے، ان کی کسی نے نہیں سنی، اور انہوں نے نیا قانون بنا کے اپنے ہی بنائے ہوئے احتساب کمیشن کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، پھر بھی کہتے ہیں ہم شفاف ہیں۔ یہ کس طرح کی شفافیت ہے؟ صبح دوپہر شام جھوٹ بولو، ہیر سے پہ بیانات دو، کوئی کان میں آ کے کہہ دے آپ کا کان لے گیا ہے، کتے کے پیچھے دوڑ پڑو، کان کو چیک ہی نہ کرو، یہ ان کی پالیٹکس ہے۔ یہ کس قسم کے سیاستدان ہیں؟ اب یہاں شیخ صاحب لگے ہوئے تھے، میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو انہیں چونکہ ہڈی نہیں ڈالی گئی، انہیں ہڈی ڈال دیتی پی ایم ایل این تو ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ بعض لوگ ہیں ست کرے بلے، لاہور کی ٹیپیکل سلینگ ہے یہ، ست کرا بلا، ہر گھر پھردا ہے، ہر گھروں میں جاتے ہیں، ہر جگہ سے دودھ پیتے ہیں، تو یہ کچھ ست کرے بلے ہیں، اور جسے کہیں امان نہیں ملتی، جسے اس کی پارٹی منہ نہیں لگاتی، وہ پی ٹی آئی میں جا کے بھانمتی کے کنبے میں شامل ہو جاتا ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ آگا نہ پیچھا، پتہ ہی نہیں ہے چہرہ کس طرف ہے، پروگرام کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، ٹارگٹس کیا ہے، صرف بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے شمار بولنا ہے۔ مجھے پتا مجھے گالیاں نکالی جا رہی ہیں، ابھی اور نکالیں گے، اب اس سے فرق نہیں پڑتا، شروع میں فرق پڑتا تھا، کیونکہ ہم نے کسی کو کبھی گالی نہیں دی، ہمیں کبھی ہمارے مخالف نے گالی نہیں دی، ہم نے بڑی ٹکا کے پالیٹکس کی ہے اس ملک میں، پاکستان کے بننے سے پہلے سے پالیٹکس کرتے ہیں، نہ گالی سنتے تھے نہ گالی دیتے تھے،
یہ عمران خان نے ایک بدتمیزی کے کلچر کو سوشل میڈیا پر اور سیاست میں رواج دیا ہے. اوئے توئے تو، یہ کلچر نہیں تھا پالیٹکس کا. میں نے کل بھی یہ کہا تھا ہم سخت گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی. ڈھیل کتنا سا ڈھیل دیں، ان کی لگام ڈھیلی کی ہوئی تھی کہ یار شاید ٹھیک ہو جائے، مگر یہ ناقابل اصلاح لگتا ہے. تو جب کوئی شخص ناقابل اصلاح ہو پھر اس کی طبیعت صاف بھی کرنی پڑتی ہے اور ٹیوننگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کو آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ خود کون سا کام ہے جو آپ نہیں کرتے، کون سا کرتوت ہے جو آپ نے نہیں کیا. کوئی کرتوت چھوڑا ہے ابھی تک؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. لیڈر تو باپ ہوتا ہے، سب کا باپ. باپ کی جگہ ہم فادرلی فگرز ہیں. کوئی کام نہیں چھوڑا، سارے کام اسی طرح چل رہے ہیں جو پرانے زمانے کے کام تھے. ہمیں آگے پڑھاتے ہو کہ میں بڑا پوتر ہوں اور پوتر بن جاؤ اور مقدس گائے ہوں میں. آپ مقدس گائے نہیں ہیں. جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. یہاں آ کے آپ بھاشن دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں جو کونسلر نہیں ہو سکتے اپنے علاقے سے. ابھی یہاں پہ ایک صاحب کھڑے تھے، کبھی بی ڈی ممبر نہیں ہوئے، وہ آگے پوری قوم سے خطاب فرما رہے ہیں. وہ ہٹتے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہرے پالیٹکس میں تو نہیں دیکھے. یہ کوئی فلم چل رہی ہے جس میں نئے چہرے آئیں گے؟ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے. کیا پولیٹیکل سٹرگل ہے آپ کی؟ 2.5 دن کی جیل ہے ڈیرہ غازی خان کی، 4تھا دن تو نکالا نہیں گیا تھا. پھر ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے، موصوف کا بڑا معروف جملہ ہے، نواز شریف چھپتا ہے عدالت کے پیچھے، سعد رفیق چھپتا ہے اسٹے کے پیچھے. چھپن چھپائی عمران خان کھیلتا ہے. میں ذرا گن کے بتا دیتا ہوں آپ کو. جب ہم نے دھرنا دیا، لانگ مارچ کیا ججز کی بحالی کے لیے، اسلام آباد میں کون چھپا تھا؟ عمران خان چھپا تھا. نواز شریف تو ببر شیر کی طرح باہر نکل آیا تھا لاہور سے. ہم سارے باہر نکلے تھے اور یہاں پہ یہ چھپا ہوا تھا. ان کا یہ خیال تھا موصوف کا کہ نواز شریف راستے میں پکڑے جائیں گے اور میں بیچ میں سے نکل کے لیڈر بن جاؤں گا. اور سارے اولے پڑ گئے ان کے خواب پہ. ہم نکلے اور گجرانوالا تک الحمدللہ جج بحال کر کے گھر واپس چلے گئے، لکیا رہا. پھر موصوف پنجاب یونیورسٹی چھپ گئے ایک بار جا کے، وہاں لڑکوں نے پکڑ لیا ان کو. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا، مگر وہاں بھی چھپن چھپائی کھیل رہے تھے. اور یہ جو دھرنا 2 تھا، کوئی لیڈر دیکھا ہے جو گھر میں چھپ جائے، چوہے کی طرح باہر نہ نکلے؟ کس قسم کے لیڈر ہو؟ اپنے کارکنوں کو مرواتے ہو، بلواتے ہو، وہ بیچارے پکڑے جاتے ہیں، خود پش اپ لگاتا جا کے وہاں پہ. یہ کس قسم کا لیڈر ہے یار؟ یہ کرکٹ چل رہی ہے کہ پالیٹکس چل رہی ہے؟ پش اپ لگایا جا رہا ہے وہاں پہ، باہر نہیں نکل رہا. نواز شریف تو 100 ورکر کے ساتھ باہر نکلا تھا اور ہم نے الحمدللہ رکاوٹیں توڑی تھی. ان کے پاس کافی لوگ تھے، ہمت ہی نہیں کی. اور یہ جتنے لیڈر یہاں بول رہے ہیں اور ہاں کر رہے ہیں، یہ سارے ان کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے. بنی گالا میں جو ان کا پیلس ہے 300 کنال کا، اسی کے اندر دھرنا دیے جا رہے تھے. اور لوگوں کے بچوں کو پورے ملک سے بلا لیا تھا، باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے. یہ میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان کے اصل چہرے پہچانے. لیڈر وہ ہے جو آگے لگتا ہے، لیڈر وہ نہیں ہے جو آگے لگاتا ہے. یہ آگے لگانے والا ان کا لیڈر ہے، خود باہر نہیں نکلتا کیونکہ اندر ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہیں، وجیح ہیں، حوصلہ نہیں ہے. اندر والا دل بڑا ہونا چاہیے، وہ ہے ہی نہیں. منہ سے آگ نکالنے سے تو آپ بہادر نہیں بنتے. کوئی بہادری کا کام کیا ہے؟ کوئی. او بال ٹیمپرنگ سے سٹارٹ کیا آپ نے اپنے آپ کو، اور اب سیاست کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں آپ. کبھی جمہوریت کو ٹیمپر کرتے ہیں، کبھی سیاست کو ٹیمپر کرتے ہیں. دھرنے کے لیے کال دیتے ہیں، خود چھپ جاتے ہیں اپنے گھر میں، لوگوں کے بچوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر بری طرح فلاپ ہوتے ہیں. پھر شرم بھی نہیں آتی، پھر بھی نہیں کہتے کہ ہاں یار میں غلط تھا، میں اپنے طرز سیاست کو بدلوں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بار بار یاد کراؤں گا، پی ٹی آئی کے فنڈز جو باہر سے لیے ہیں ان کے حساب کتاب کیوں نہیں دیتے؟ حساب کتاب جو پی ٹی آئی کے فنڈز لیے ہیں، اکبر بابر کی پٹیشن کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہاں کبھی اسٹے کے پیچھے چھپتے ہو، کبھی قانونی نکات کا سہارا لیتے ہو. اور یہ صاحب جو شیخ رشید تھے، شکیل اوان نے جو پٹیشن کی تھی تو اسٹے کس نے لیا تھا؟ انہوں نے لیا تھا. یعنی اگر ہم اسٹے آرڈر گرانٹ کریں، درخواست کریں، وہ جرم ہے. پاکستان کے قوانین جس چیز کی اجازت دیں ہم پر وہ لاگو نہیں ہوتے، ان پر لاگو ہوتے ہیں. میں پھر کہوں گا آخری بات کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی کہ حسین نواز اور حسن نواز آ کے یہاں پہ پیش ہوتے. مجبوری نہیں تھی. یہاں سے کوئی پیسہ ہی نہیں گیا ہوا تو مجبوری کس بات کی تھی؟ پیسہ جاتا تو سوال پیدا ہوتا منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. باہر کمایا ہوا پیسہ ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، نان ریزیڈنٹ پاکستانی، ایک 23 سال سے باہر بیٹا، ایک 17 سال سے باہر. لیکن ہم اس لیے آئے ہیں اور اپنے حقوق سے ہم دستبردار ہوئے ہیں. ہم نے نہیں کہا سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ بات نہیں سن سکتے،
मेंटेनेबिलिटी का पॉइंट नहीं रेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिस्ना नहीं मांगा, मगर ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है उसको यहाँ पे सरेंडर करके चले जाएं। हम नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट तो रहेगा, तो कवानीन रहेंगे, असूल रहेंगे। हम अपने आप को यहाँ लेके आए, हमने कोई एतराज नहीं किया। जैसे पिछले धरने में हमने खुद सुप्रीम कोर्ट का कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनवाया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इंशाल्लाह झूठ कौम के सामने आएगा। ये अलग बात है कि लीडरान जो है, पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी किस्मत के फैसले अवाम की अदालत में ही होते हैं। एक मिनट, अभी मैंने खत्म नहीं किया। अवाम की अदालत में होते हैं। मैं फिर कहूंगा, सियासतदानों की किस्मत के फैसले अवाम ही की अदालत में होते हैं। ये दुनिया की तारीख कहती है, मैं नहीं कहता। कोई मुल्क उठा ले, सियासतदान गिरा है तो अवाम की अदालत में गिरा है, सियासतदान खड़ा हुआ है तो अवाम की अदालत ने फैसला किया है। जी